اور آپ اس پر غور نہیں کرتے، لیکن ہمیں اور آپ کو اس پر آج میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اور آپ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ موت کب آئے گی۔ پیارے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، میں آپ کو بتاؤں، اللہ 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 سے توبہ کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگ دن و رات شراب پیتے ہیں، لوگ ساری زندگی شراب پیتے ہیں، لوگ ساری زندگی زنا کرتے ہیں، لوگ گناہوں کی طرف رغبت کرتے ہیں، لوگ گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن پیارے، گناہ کی طرف مت بڑھو، لیکن پیارے زنا مت کرو، چغل خوریاں مت کرو، حرام کاریاں مت کرو۔ اللہ سے توبہ تو کرو، اللہ سے توبہ تو کرو، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ معاف کر دے گا، پروردگار معاف کر دے گا۔ پروردگار سے توبہ کرو۔ آپ کو پتہ نہیں، حسن بصری کا زمانہ ہے، ایک عورت آپ کی مرید تھی، آپ سے محبت کیا کرتی تھی۔ بڑی پیاری بات آپ کو بتا رہا ہوں، جتنے لوگ میری اس بات کو سن رہے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے فعل بد سے توبہ کر لیں، فعل بد میں گرفتار نہ ہوں پیارے، ورنہ قبر میں بھی پچھتاؤ گے، میدان محشر میں بھی پچھتاؤ گے۔ پیارے، گناہوں سے توبہ کر لو۔ بڑا پیارا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، حسن بصری کا زمانہ ہے، ایک عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، بیچاری، اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس کا کوئی ساتھ نبھانے والا نہیں تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، بہت بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا بدکار تھا، بہت بڑا سیاہکار تھا، بہت بڑا گنہگار تھا، دنوں رات گناہ کرتا تھا۔ صبح ہوتی تھی تو گناہ کرتا تھا، دوپہر ہوتی تھی تو گناہ کرتا تھا۔ زنا اس کی عادت تھی، شراب پینا اس کی عادت تھی، چغل خوریاں کرنا اس کی عادت تھی، غیبت کرنا اس کی عادت تھی، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا رہا کرتا تھا۔ ہوا کیا؟ گناہ کرتا تھا، ایک دن اپنی امی کے پاس آیا، کہا امی آپ کو کچھ پتا ہے؟ کہا بیٹا کیا، بتا تو صحیح۔ کہا ماں ایسا لگتا ہے میرا انتقال ہونے والا ہے، ماں ایسا لگتا ہے میں مرنے والا ہوں، ماں ایسا لگتا ہے میں دنیا سے جانے والا ہوں، ماں ایسا لگتا ہے میں ختم ہونے والا ہوں، ماں ایسا لگتا ہے میرا انتقال ہونے والا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا ایسا مت بول۔ کہا ماں نہیں، میرا انتقال ہونے والا ہے۔ ماں کبھی نمازیں نہیں پڑھی، ماں کبھی روزہ نہیں رکھا، ماں کبھی حج نہیں کیا، ماں کبھی زکوٰۃ نہیں دی، ماں کبھی یتیموں سے محبت نہیں کی، ماں کبھی غریبوں سے محبت نہیں کی، ماں ہمہ وقت شراب پیتا رہا، ماں ہمہ وقت زانیوں میں رہا، ماں ہمہ وقت زنا کرتا رہا، ماں ہمہ وقت چغل خوریاں کرتا رہا۔ ماں تیری تعظیم کبھی نہ کی، ماں تیری عظمت کبھی نہ کی، ماں تیرے پیر و مرشد سے محبت کبھی نہ کی، ماں کبھی اللہ والوں سے محبت نہ کی، کبھی صحابہ سے محبت نہیں کی۔ ماں کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ ماں کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ وہ لوگ کان کھول کر سن لیں جو دنوں رات زنا کیا کرتے ہیں، گناہ کیا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم توبہ کریں گے، ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سنو، بہت بڑا گناہگار تھا، بہت بڑا زانی تھا، شراب پیا کرتا تھا۔ ماں کیا اللہ معاف کر دے گا؟ ماں کیا اللہ گناہ بخش دے گا؟ ماں تو ایسا کرنا، اگر میں مروں، میرا انتقال ہو جائے، میرا جنازہ ہو جائے، اگر میرا جنازہ پڑھا ہو تو میرے جنازے کی نماز کوئی اور نہ پڑھائے، تیرے پیر و مرشد حسن بصری پڑھائے، تیرے پیر و مرشد حسن بصری میرے جنازے کی نماز پڑھائیں۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا وہ کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ تو نے تو کبھی ان سے بات نہیں کی، تو نے تو کبھی نمازیں نہیں پڑھی، تو نے تو کبھی روزہ نہیں رکھا، تو نے تو کبھی حج نہیں کیا، تو نے تو کبھی زکوٰۃ نہیں دی، بیٹا تو نے تو کبھی خیرات نہیں کیا، بیٹا تو نے کبھی یتیموں سے محبت نہیں کی، غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا، بیٹا تو شراب پیتا تھا، تیری نماز جنازہ کیسے پڑھا دیں گے؟ کہا ماں جب میرا انتقال ہو، جب میں مر جاؤں، حسن بصری سے کہہ کر دیکھنا کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اللہ اللہ، ادھر یہ کہہ رہا تھا، ادھر اس کی ماں پاس میں بیٹھی تھی، اپنی ماں کی جانگیں اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر کہنے لگا ماں مجھے ایک بات بتا، کیا اللہ معاف کر سکتا ہے؟ کیا مجھے پروردگار معاف کرے گا؟ ماں میں نے بہت زنا کیا ہے، ماں اتنا زنا کیا ہے جس کی کوئی حد نہیں، ماں اتنی شراب پی ہے جس کی کوئی حد نہیں، ماں کیا پروردگار معاف کر دے گا؟ اس کی ماں نے کہا بیٹا ضرور معاف کرے گا۔ کہنے لگا ماں ایک بات تو بتا، اگر اللہ تجھے اجازت دے، اگر پروردگار تجھے اجازت دے، پروردگار تجھے اجازت دے کہ تو مجھے جہنم میں ڈال دے یا دوزخ میں ڈال دے، میری ماں تو مجھے بتا کہ تو مجھے جہنم میں ڈالے گی یا دوزخ میں؟ اس کی ماں کہنے لگی بیٹا میں تجھے جہنم دوزخ میں نہیں ڈالوں گی، بلکہ میں تجھے جنت میں داخل کروں گی،
میں تجھے جنت میں جانے دوں گی۔ کہا ماں کان کھول کر سن، میں تیرا اتنا بڑا غدار ہوں، میں نے تیری تعظیم نہ کی، میں نے تیری عظمت نہ کی، ماں پھر بھی تو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ تو مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گی، اگر اللہ تجھے اجازت دے تو تو مجھے جنت میں ڈالے گی۔ ماں پھر میرا رب کتنا کریم ہے، ماں میرا رب کتنا سخی ہے، ماں میرا رب کتنا غفور الرحیم ہے، ماں میرا رب تو ستار ہے، ماں میرے رب کی صفت تو غفار ہے، ماں میرا رب تو تجھ سے زیادہ محبت مجھ سے کرتا ہے، میری ماں میرا رب تو تجھ سے زیادہ پیار مجھ سے کرتا ہے، میری ماں بڑا غفور الرحیم ہے میرا رب، میری ماں بڑا پیارا ہے میرا رب، ماں بہت محبت کرنے والا ہے میرا رب۔ ماں زندگی بھر گناہ کرتا رہا، جب تک مجھے گناہوں میں نہیں ڈال سکتی، ماں جب تک مجھے جہنم میں نہیں ڈال سکتی، ماں جب تک مجھے جہنم میں داخل نہیں کر سکتی، تو میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، ماں وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ ماں بہت ذکی ہے میرا رب، وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ میں زندگی بھر گناہ کرتا رہا، ماں بتا تو صحیح میری رحمت زیادہ، ماں بتا تو صحیح پروردگار کی رحمت بڑی ہے یا میرے گناہ زیادہ ہے؟ ماں بتا تو صحیح پروردگار کی رحمت زیادہ یا میرے گناہ زیادہ؟ ماں بتا تو صحیح پروردگار کی رحمت زیادہ ہے میرے گناہ زیادہ ہے؟ کہا بیٹا تیرے گناہ کچھ نہیں ہے پروردگار کی رحمت کے سامنے، پروردگار کی رحمت بہت بڑی ہے۔ کہا ماں جب پروردگار کی رحمت بڑی ہے تو میرے گناہ اس کی رحمت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ ماں اس کی رحمت کے صدقے، وہ اپنی رحمت کے صدقے میرے گناہوں کو معاف کر کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے گا۔ آج جو لوگ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے وہ کان کھول کر سنیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، پروردگار کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، رو، یقیناً وہ معاف کرنے والا رب ہے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ کہ وہ معاف کر دے گا۔ بڑے بڑے گناہگاروں کو اس نے معاف کیا تو پہ بھی معاف کر دے گا۔ صرف ضرورت اتنی ہے کہ سچے دل سے توبہ کریں۔ ادھر اس نے یہ کہا اور کہا ماں حسن بصری کے پاس جانا، کہنا میری نماز جنازہ وہ پڑھائیں۔ اس کی ماں گئی حضرت حسن بصری کے پاس، جب حضرت حسن بصری کے پاس کہا حضور میرے بچے کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اس نے کہا، حسن بصری نے کہا تیرے بچے نے کبھی نمازیں نہیں پڑھی، تیرے بچے نے کبھی نیک کام نہیں کیا، تیرے بچے نے کبھی اچھے کام نہیں کیے، تیرے بچے نے کبھی اللہ کے رسول سے محبت نہیں کی، تو میں اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ یہ آپ کی مریدہ تھی، آپ کی بارگاہ سے لوٹ کر کہا بیٹا تجھ سے کہا تھا نا نمازیں پڑھا کر، تجھ سے کہا تھا نا نیک کام کیا کر، تو نے زندگی میں کوئی نیک کام نہ کیا، آج میرے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، آج میرے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بیٹا کاش تو نے نمازیں پڑھی ہوتی۔ آج نمازیں نہ پڑھنے والوں کان کھول کر سن لو، روزے نہ رکھنے والوں کان کھول کر سن لو، حسن بصری نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، بے نمازی کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ آج ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج ہم کتنے بڑے نمازی ہیں، سارے کے سارے بے نمازی موجود ہیں۔ ایک اللہ کا ولی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتا ہے بے نمازی کی۔ ادھر حسن بصری سے اس کی ماں کہہ کر آئی اور اس کے پاس آئی، ادھر دیکھا کہ وہ سچے دل سے توبہ کر چکا تھا، صدق دل سے توبہ کر چکا تھا، اللہ سے اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا تھا، صدق دل سے رجوع کر لیا تھا۔ پیارے گناہگاروں سے کہنا چاہتا ہوں موقع ہے، گناہگاروں موقع، اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لو، بہت بڑا موقع ہے، بہت اچھا آفر ہے، کبھی ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے تو تم پچھتاؤ۔ پیارے بہت ہی اچھا موقع، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو پیارے، توبہ کر لو، بہت اچھا موقع ہمارے پاس ہے۔ اگر ہمیں موت آ گئی پھر ہم توبہ نہ کر پائیں گے، اگر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہم توبہ نہ کر پائیں گے۔ اتنا بڑا سیاہ تھا، اتنا بڑا زانی تھا، شراب پینے والا تھا، پیارے توبہ کر لو، توبہ آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں توبہ کر لو۔ اس نے توبہ کی، پروردگار نے معاف کر دیا۔ ادھر اس کی ماں آئی، ماں نے دیکھا کہ بچے کی جان چلی گئی، بچے کی روح جسم سے پرواز ہو گئی، بچہ دنیا سے کوچ کر چکا ہے، بچہ دنیا سے رحلت کر چکا ہے، بچہ دنیا سے جا چکا ہے۔ ماں نے چیخ ماری، آئے میرا بیٹا، ماں رونے لگی، اپنے بچے کا سر اپنی گود پہ رکھ کر رونے لگی۔ اس کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ اس کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ اس کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ اتنا بڑا یہ گنہگار تھا، اس کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟
نمازیں نہ پڑھنے والوں کان کھول کر سن لو، بہت ہی اچھا موقع، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، توبہ۔ جب اس کی بارگاہ میں توبہ کرو گے یقیناً وہ معاف کر دے گا۔ راتوں کی تنہائیوں میں گناہ کرنے والوں، چار دیواری کے اندر گناہ کرنے والوں، یہ مت سوچو کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تمہیں پروردگار دیکھ رہا ہے۔ ماں نے کہا تیری نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ اتنا کہا، ادھر دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پر دستک ہوئی، کسی نے دروازے پر دستک دی۔ ماں نے جب دروازہ جا کر کھولا تو وہاں پر کوئی اور نہیں تھا، حضرت حسن بصری موجود تھے۔ حسن بصری آ گئے تھے۔ حسن بصری سے اس کی ماں نے کہا آپ تو نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہے تھے، آپ تو نماز جنازہ پڑھانے سے منع کر رہے تھے، اب آپ کیوں آگے میرے بچے کی نماز جنازہ پڑھانے؟ کہا اے بوڑھی عورت سن لے، میری مریدہ سن لے، جب تو میرے گھر سے واپس آئی، جب میں نیند میں گیا، جب میں سونے لگا، مجھے بصارت ہوئی حسن تو یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ ادھر میرے یار کی جان جا رہی ہے، ادھر میرے محبوب کی روح نکل رہی ہے، حسن جا اور اس کی نماز جنازہ تو ہی۔ وہ لوگ جو گناہ کرتے رہتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں حسن بصری نماز جنازہ پڑھانے ہیں، اور حسن بصری نے اپنے ہاتھوں سے اس کی تدفین کی اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب آپ حضرات خود سوچیں کہ حسن بصری نے، ایک اللہ کے ولی نے، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور جنت میں اعلیٰ مقام